بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ پہلگام حملے کے بعد دوستو پاکستان اور انڈیا کے درمیان شروع ہونے والی کشیدگی تاحال برقرار ہے۔ دونوں ملکوں میں درجنوں افراد کی اموات کے بعد بھی دونوں جوہری طاقتوں کے درمیان سیز فائر تو ہو گیا، تاہم اس کے باوجود ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک بار پھر الزام عائد کیا ہے کہ انڈیا میں تخریب کاری کی کارروائیاں پاکستان کی جانب سے کی جانے والی ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ پہلگام حملے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے نریندر مودی کا کہنا تھا کہ اسے پراکسی وار نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ 6 مئی کو آپریشن سندور کے نتیجے میں جن لوگوں کی اموات ہوئی ان کے جنازے ادا کیے گئے اور انہیں پاکستان میں سرکاری اعزاز دیا گیا، اس کے تابوت پر پاکستان کے جھنڈے لگائے گئے اور پاکستانی فوج نے انہیں سلامی دی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تخریب کاری کی سرگرمیاں پراکسی وار نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی جنگی حکمت عملی ہے۔ دوستو، نریندر مودی سے کوئی پوچھے کہ جب اس نے حملہ کیا مساجد اور مدرسوں پر، کیا وہاں سے کوئی ٹریننگ سینٹر نمودار ہوئے، کوئی اسلحہ نمودار ہوا؟ کیونکہ ٹریننگ سینٹروں میں سب سے پہلی بات جو دیکھنے میں آتی ہے کہ وہاں اسلحہ ضرور موجود ہوتا ہے۔ وہاں زیادہ تر قرآن پاک شہید ہوئے پڑے تھے۔ کوئی بھی ایک نشانی یہ بتا دیں کہ وہ تخریب کار کے سینٹر تھے، کوئی بھی ایک سنگل چیز، ایک بھی نشانی بتا دے، کیونکہ حملے کے صرف ایک آدھے گھنٹے بعد ہی تصویریں سوشل میڈیا پر نمودار ہونی شروع ہو گئی تھی۔ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہاں سے ان لوگوں نے، ٹرینر نے اپنا اسلحہ اٹھا لیا ہوگا۔ کیا بات کرتے ہیں! وزیر اعظم کے لیول پر دوستو جب یہ بات ہوتی ہے تو بہت ہی افسوس ہوتا ہے۔ جبکہ دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں سویلین اور فوجی حکام بار بار یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ ملک کے مختلف شہروں میں انڈیا کی جانب سے کیے گئے حملوں میں عام شہری شہید ہوئے تھے، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل تھے، اور ان کی تصاویر بھی بار بار سوشل میڈیا پر دکھائی جا رہی ہیں۔ تو نریندر مودی کو ابھی تک بھی یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا یہ بچے تخریب کار ہو سکتے ہیں؟ پہلگام کی سیکیورٹی کو چھپانے کے لیے ان لوگوں نے صرف اپنی ناکامی چھپانے کے لیے، اپنی ایجنسیوں کی ناکامیاں چھپانے کے لیے پاکستان پر حملہ کر دیا۔ دوستو میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی ہو پکڑ لیتے اس کو۔ اگر پاکستانی ISI کے اہلکار بھی تھے تو پکڑ لیتے۔ اگر پاکستان ان کی واپسی کے بارے میں کہتا تو پھر یہ بات کرتے۔ بچوں اور خواتین کو شہید کر اب بڑھ کے مار رہے ہیں۔ بہرحال دوستو، وزیر اعظم نریندر مودی کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں نئی نسل کو بتانا چاہتا ہوں کہ ملک کو کیسے برباد کیا گیا۔ 1960 میں جس انداز میں سندھ طاس معاہدہ کیا گیا، اگر آپ اس کی باریکی میں جائیں گے تو چونک جائیں گے۔ اس معاہدے میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ جموں اینڈ کشمیر میں ندیوں پر جو ڈیم بنے ہوئے ہیں ان کی صفائی کا کام نہیں کیا جائے گا اور ڈیمز کے گیٹ نہیں کھولے جائیں گے، اور 60 سال تک یہ گیٹ نہیں کھولے گے۔ انڈیا کے وہ آبی ذخیرے جنہیں اپنی گنجائش کے مطابق 100% تک بھرنا چاہیے تھا، وہ 2 سے 3% تک آ گئے۔ نریندر مودی کا کہنا تھا کہ کیا میرے ملک کے لوگوں کا پانی پر حق نہیں ہے؟ کیا ہمارے لوگوں کو ان کے حق کا پانی نہیں ملنا چاہیے؟ نریندر مودی کا کہنا تھا کہ ابھی تو میں نے اس ضمن میں کچھ زیادہ کیا نہیں ہے، ابھی تو ہم نے کہا ہے کہ ہم نے سندھ طاس معاہدے کو اسے معطل کیا ہے، اور وہیں پہ پاکستان کے پسینے چھوٹ رہے ہیں، اور ہم نے ڈیم کے گیٹ تھوڑے تھوڑے کھول کر صفائی شروع کی، اتنے سے ہی وہاں سیلاب آ جاتا ہے، یعنی پاکستان میں سیلاب آ جاتا ہے۔ جبکہ دوستو اس بیان پر پاکستان نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ جوہری طاقت کے حامل ملک بھارت کے وزیر اعظم کی جانب سے یہ ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان دیا گیا ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم مودی کے بیانات نے پہلے ہی عدم استحکام سے 2-4 خطے میں حالات کو مزید خطرناک کرنے کا کام کیا۔ دوستو نریندر مودی نے یہ بھی کہا ہے کہ جو بھی انڈین شہریوں کا خون بہانے کی کوشش کرے گا اس کو اس کی زبان میں جواب دیا جائے گا، اور آپریشن سندور تخریب کاری کے خاتمے کا مشن ہے۔ تو دوستو اس سے کوئی پوچھے
کہ اگر تم خون بہاؤ گے تو پھر پاکستان اس کا کیا جواب نہ دے؟ تم کہیں بنکروں میں بھی گھس جاؤ گے تو پاکستان وہاں سے بھی تمہیں نکال کر لائے گا اور جواب دے گا، یہ یاد رکھو۔ نریندر مودی کا یہ بھی کہنا تھا کہ 22 اپریل کے بعد میں کبھی چھپا نہیں سینہ تان کر بہار میں اعلان کیا تھا کہ میں تخریب کاری کے ٹھکانوں کو مٹی میں ملا دوں گا۔ تو دوستو، اس سے کوئی پوچھے کہ مٹی میں ملا دیا، مٹی میں تو تم خود مل گئے۔ پوری دنیا تم پر بھر بھر کر مٹی ڈال رہی ہے۔ کوئی بھی ایسا ملک بتا دے کہ جو اس کا ساتھ دے رہا ہو، بھارت کا ساتھ دے رہا ہو۔ اس کی تو اپنی عوام اس کا ساتھ نہیں دے رہی۔ کانگریس اس پہ ہر روز تنقید کر رہی ہے کہ ہمیں بتاؤ کہ کتنے آپ کے جہاز گرے ہیں۔ یہ تو چھوٹی سی بات نہیں بتا سکتے، وہ بھی پاکستان کو ہی بتانا پڑا کہ ہم نے ان کے 6 جہاز گرا دیے ہیں۔ یہ ہے دوستو ان کی اوقات۔ بہرحال دوستو، مودی نے یہ بھی کہا کہ بلکہ پاکستان کو سخت پیغام دیتے ہوئے کہا کہ سکھ چین کی زندگی جیو، روٹی کھاؤ ورنہ میری گولی تو ہے ہی۔ دوستو، کتنے ڈھیٹ یہ لوگ ہیں، ابھی تازہ ابھی مار کھائی ہے ان لوگوں نے، اور پھر آگے اپنا منہ کر رہے ہیں کہ ابھی مار کے دکھاؤ۔ اس سے پوچھو کون سی گولی، کیا گولی، کس کی گولی؟ بہرحال دوسری طرف پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ہم مسئلہ کشمیر اور پانی کے مسئلے سمیت تمام تنازعات مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں، اور تجارت اور تخریب کاری پر بھی اپنے ہمسائے انڈیا سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہوتا ہے دوستو ویژن اور بیان، اس کو کہتے ہیں بیان، ایک سنجیدہ اور ڈیسنٹ بیان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر بھارت جارحانہ رویہ برقرار رکھنا چاہتا ہے تو پھر اپنے مادر وطن کے دفاع کے لیے ہم تیار ہیں، جیسا کہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے کچھ روز قبل کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر نریندر مودی میری امن کی پیشکش کو قبول کرتا ہے تو پھر ہم دکھائیں گے کہ ہم خلوص نیت کے ساتھ امن چاہتے ہیں۔ دوستو، ویسے حیرت کی بات ہے کہ اتنی مار کھانے کے بعد بھی مودی سرکار یا مودی خود بڑکے مار رہے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ابھینندن کا واقعہ ہوا تھا، ہم نے ان کا جہاز گرایا تھا عمران خان کے دور میں، تو عمران خان نے کسی قسم کی کوئی بڑک یا کوئی شوخی پن نہیں دکھایا تھا، حالانکہ ہم ان کا ایک جہاز بھی مار گرا چکے تھے۔ اس کے باوجود بھی وزیر اعظم اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے امن کی بات کی تھی اور مسلسل امن کی بات ہی کر رہا تھا۔ بلکہ عمران خان کا تو نظریہ یہ تھا کہ اگر جنگ شروع ہو گئی، جنگ شروع کرنا تو آسان ہے، لیکن مودی صاحب اس کو ختم کرنا پھر میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ عمران خان نے کہا تھا، اور اس کو انڈیا کے ڈیسنٹ پڑھے لکھے لوگوں نے بھی بڑا ہی اپریشیٹ کیا تھا۔ بلکہ دوستو، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ان کی سول سوسائٹی نے تو یہاں تک کہا تھا کہ ہمارے وزیر اعظم کو تو بات ہی نہیں کرنی آتی، اور عمران خان کا ویژن دیکھ لو کہ عمران خان کس سنجیدگی اور ڈیسنٹ طریقے سے بات کر رہا ہے۔ دوستو، انڈیا کی طرف سے ان کی قیادت کی جانب سے جاری مسلسل بیان بازی کو دیکھ کر یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ حالیہ کشیدگی کے درمیان ایسے بیان کیا معنی رکھتے ہیں؟ کیا ایسے سخت بیانات کے بعد دونوں ملک سر جوڑ کر بیٹھیں گے اور خطے میں امن کے لیے کوئی مستقل حل تلاش کر پائیں گے؟ دوستو، ایک اور بات وزیر اعظم نریندر مودی نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کو تخریب کاری کی بیماری سے نجات دلانے کے لیے پاکستان کے عوام کو آگے آنا ہوگا۔ نریندر مودی نے الزامات عائد کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیا پایا؟ انڈیا دنیا کی چوتھی بڑی معیشت بن گیا اور تمہارا کیا حال ہے؟ آپ کی سرکار اور آپ کی فوج تخریب کاری کو پال رہی ہے۔ نریندر مودی نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ تخریب کاری پاکستان کی سرکار اور فوج کے لیے پیسہ کمانے کا ایک ذریعہ بن چکی ہے۔ دوستو، اس سے کوئی پوچھے کہ آپ کی RSS کیا ہے؟ تم تو خود اس کی پیداوار ہو، تمہیں تو تخریب کاری کے لفظ کہنا ہی زیب نہیں دیتا۔ دوستو، یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کا وزیر اعظم ایک تخریب کار تنظیم کی پیداوار ہے۔ بہرحال نریندر مودی کا کہنا تھا کہ پہلگام حملے کے تناظر میں 15 دن تک ہم نے انتظار کیا کہ پاکستان تخریب کاری کے خلاف کوئی قدم اٹھائے گا، لیکن شاید تخریب کاری ہی ان کی روزی روٹی ہے۔ جب انہوں نے کچھ نہیں کیا تو پھر میں نے ملک کی فوج کو کھلی چھوٹ دے دی
جس نے پاکستان سے پھر مار کھائی اور ٹھیک ٹھاک کھائی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم نے دنیا کو دکھا دیا کہ ہم تخریب کاری کے اڈوں ٹھکانوں کو یہاں بیٹھے بیٹھے مٹی میں ملا سکتے ہیں۔ تو دوستو اس کو یہ بھی کہنا چاہیے کہ پاکستان بھی اپنے گھر میں ہی بیٹھے بیٹھے۔ تو دوستو وزیر اعظم نریندر مودی کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ پاکستان نے بھی اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ لوگوں کے 6 جہاز اڑا دیے، اور یہ جواب بھارت دوستو ساری زندگی یاد رکھے گا۔ اب کبھی ایسی یہ دوبارہ جرت نہیں کرے گا، اگر تھوڑی بہت ان میں عقل ہے۔ مٹی میں ملا دیے، ہم نے تو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مٹی میں ملا دیے، اور آج تک آپ کی فضائیہ اور آپ خود پوری دنیا سے تو کیا اپنی عوام سے بھی منہ چھپائے بیٹھے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم نے پاکستان کی فوج پر 2 گنی طاقت سے حملہ کیا۔ دنیا دھنگ رہ گئی جس طرح انڈیا نے حملہ کیا۔ پاکستان کانپ رہا تھا، ان کے سارے ایئر بیسز آج بھی ICU میں پڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان سیز فائر کے لیے مجبور ہو گیا۔ کیا بات ہے دوستو، اس سے بھی بڑی کوئی بچگانہ چیز یا بچگانہ بیان ہو سکتا ہے؟ یہ تو دوستو وہی بات ہوگی کہ ایک بچہ گلی کے بچوں سے مار کھا کر اپنی مما کو بتا رہا ہے، بلکہ رو رو کے بتا رہا ہے کہ مما میں نے 4-5 بچوں کو کھڑکا دیا، اور ساتھ ساتھ روتا بھی جا رہا ہے۔ باہر سے مار کھا کر آیا ایک بچہ اب گھر میں بیٹھا نریندر مودی بنا بیٹھا ہے۔ دوستو وزیر اعظم مودی کے بیان کے 2 سیاسی تناظر ہیں۔ ایک تو وہ انڈیا کی عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اتنے طاقتور ہیں کہ پاکستانی عوام کو بھی خطاب کر رہے ہیں۔ ادھر وزیر اعظم نریندر مودی پاکستانی عوام کو خطاب میں کہہ رہا ہے کہ باہر نکلو اپنی فوج اور حکومت کے خلاف۔ اور سیم یہی چیز دوستو اب عمران خان نے بھی شروع کر دیا ہے کہ تحریک کے لیے تیار ہو جو، احتجاج کے لیے تیار ہو جو۔ دوستو ہمیں ان دونوں کی ٹائمنگ کو ضرور دیکھنا پڑے گا۔ یقیناً ہماری پاکستانی آرمی یہ ضرور دیکھ رہی ہوگی۔ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پاکستانی آرمی ہمیشہ جاگتی رہی ہے اور ہمیشہ جاگتی رہے گی۔ بہرحال وزیر اعظم نریندر مودی کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ پاکستانی عوام میں فوج کے خلاف جذبات کو بھی ہوا دی جائے۔ دوستو مجھے لگتا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کو یہ بھی افسوس ہے کہ پاکستانی عوام جو پہلے ٹکڑوں میں تقسیم سی، ہم نے تو ان میں اتحاد بھر دیا، وہ تو ایک ہو چکے ہیں۔ پاکستان تو ہر طرف سے فائدہ ہی فائدہ لے گیا۔ دوستو تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت شروع ہونے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا، کیونکہ آئندہ چند مہینوں میں کئی ریاستوں میں اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں۔ انتخابات تک یہ ایشو بہت شدت سے سیاسی بحث اور مباحثے کا محور ہوگا۔ ان حالات میں کسی طرح کے مذاکرات کی گنجائش نہیں لگتی۔ ہمیں دوستو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مودی اس وقت اپنی تمام توانائیاں ریاستی انتخابات پر مرکوز رکھے ہوئے ہے، اور پاکستان کے ساتھ حالیہ جھڑپ کے بعد ان کے بیانیوں کو ٹھیس پہنچی ہے اور انہیں بے عزتی اٹھانی پڑی ہے۔ نریندر مودی ایسے بیانات سے سیاسی طور پر پہنچنے والے نقصانات کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگلے چند دنوں میں ریاست بہار میں بھی انتخابات ہونے والے ہیں، جس کے پیش نظر ان کی جانب سے ایسے اشتعال انگیز بیانات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس کے برعکس پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے دیے جانے والے بیانات بہت ہی نرم، بہتر اور مثبت ہیں، کیونکہ وہ مذاکرات کی پیشکش کر رہے ہیں۔ بیک ڈور مذاکرات یا پردے کے پیچھے کوئی ہلچل یا حل ضرور ہوگا، اور ممکنہ طور پر اس غیر رسمی مذاکرات کا پہلا موقع تو روس میں ہو، جب دونوں ممالک کے قومی سلامتی کے مشیر بین الاقوامی کانفرنس برائے قومی سلامتی کے پلیٹ فارم پر ملے۔ ممکنہ طور پر دوستو یہ پہلا موقع ہوگا کہ جب کشیدگی کے بعد پہلی مرتبہ دونوں ممالک کے قومی سلامتی کے مشیر ایک ہی حال میں موجود ہوں گے۔ بھارتی جماعت آل انڈیا ترنمول کانگریس کے لیڈر اور سابق وزیر خارجہ یشونت سنہا نے پہلگام واقعہ پر کہا ہے کہ یہ حملہ کسی بیرونی مداخلت کی بجائے انتخابی فائدے کے لیے رچایا گیا تھا۔ دوستو سابق بھارتی وزیر خارجہ یشونت سنہا کے بیان نے مودی حکومت کے لیے ایک نیا تنازع کھڑا کر دیا ہے۔
یشونت سنہا نے دعویٰ کیا کہ پہلگام کا واقعہ ایک ڈرامہ تھا جسے مودی حکومت کی جانب سے بہار کے آئندہ انتخابات کو ذہن میں رکھتے ہوئے رچایا گیا۔ سنہا نے یہ بھی الزام لگایا کہ پچھلے انتخابات میں بھی سیاسی فائدے کے لیے پلوامہ کی صورت میں ایک ایسا ہی ڈرامہ رچایا گیا تھا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حکمراں بھارتیہ جنتا پارٹی نے عوامی حمایت حاصل کرنے کے لیے قومی سلامتی جیسے جذبات کا فائدہ اٹھایا۔ مودی نے اپنی انتخابی ریلیوں میں پلوامہ کے شہداء کے نام ووٹ مانگتے تھے، اب انتخابی فائدے کے لیے ایک بار پھر اس واقعہ جیسی سیاست دوبارہ کی جا رہی ہے جو ملک کے لیے انتہائی ناسور اور خطرناک ہے۔ بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے جماعت اسلامی بنگلہ دیش کی رہنما اظہر الاسلام کی سزائے موت کالعدم قرار دے کر رہائی کا حکم دے دیا۔ دوستو، یاد رہے کہ اظہر الاسلام 2012 سے قید میں تھے۔ انہیں گزشتہ سال حسینہ واجد کی حکومت کے دور میں سزائے موت سنائی گئی تھی۔ اور یہ بھی دوستو یاد رہے کہ اظہر الاسلام ان 6 سیاستدانوں میں سے ایک ہیں جنہیں حسینہ واجد کے دور میں سزائے موت سنائی گئی تھی۔ ان افراد سے جماعت اسلامی کے 4 اور بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کے ایک رہنما کو گزشتہ دور حکومت میں سزائے موت بھی دی جا چکی ہے۔ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے کہا ہے، بلکہ دوستو دنیا ہی کہہ رہی ہے کہ پاک بھارتی کشیدگی پر بھارت کی خارجہ پالیسی ناکام ہو گئی۔ راہل گاندھی دوستو کیا کہیں گے، پوری دنیا ہی کہہ رہی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ بہرحال پھر بھی خبر سنا دیتا ہوں۔ راہل گاندھی کا کہنا تھا کہ پاکستان کے خلاف بھارت کا کسی بھی ملک نے ساتھ نہیں دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر خارجہ بتائیں کہ امریکی صدر ٹرمپ سے دونوں ممالک کے درمیان ثالثی کرنے کے لیے کس نے کہا تھا۔ دوستو ساری دنیا کیا بھارت کے اپنے لوگ، بھارت کی اپوزیشن جماعتیں چیخ چیخ کر نریندر مودی سے کہہ رہی ہے، پوچھ رہی ہے کہ بتاؤ ہوا کیا ہے؟ پاکستان کے ساتھ آپ نے پنگا تو لے لیا، لیکن ہمیں یہ تو بتاؤ کہ انہوں نے آپ کا کیا حال کیا ہے، اندر والی بات تو بتاؤ ہمیں۔ جبکہ دوسری طرف دوستو مودی سرکار اور وزیر اعظم مودی نے خود انڈیا میں اپنا تھیٹر لگا رکھا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے دوستو مسئلہ فلسطین پر پاکستان کے موقف کی ستائش کی ہے اور ساتھ ہی باہمی تعلقات بڑھانے اور ایک دوسرے کی معاونت پر بھی زور دیا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے وفد نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی سے تہران میں ملاقات کی تھی۔ ایران کے سپریم لیڈر نے مسلم دنیا میں پاکستان کے خصوصی کردار کو اجاگر کیا اور زور دیا کہ ایران اور پاکستان کو مل کر صہیونی حکومت کو غزہ میں جرائم سے روکنا ہوگا۔ سپریم لیڈر کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے کے لیے مسلم ممالک کو ہمیشہ ہی مغرب کی طرف سے ترغیبات دیتی رہی ہیں، تاہم مغرب والوں کی ترغیبات سے پاکستان کبھی متاثر نہیں ہوا۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بعض مسلم ممالک صہیونی حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں اور ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران اور پاکستان مسلم دنیا میں اہم اور پر اثر کردار ادا کر سکتے ہیں اور مسئلہ فلسطین کو موجودہ غلط سمت سے ہٹا کر اس کی سمت درست کی جا سکتی ہے۔ سپریم لیڈر نے پاک بھارت تنازع میں کمی پر اطمینان کا اظہار کیا اور امید ظاہر کی کہ دونوں اقوام کے درمیان تنازعات کا حل نکالا جائے گا۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا دوستو یہ بھی کہنا تھا کہ ایران اور پاکستان کے تعلقات میں مستقل گرمجوشی رہی ہے اور ہمیشہ برادرانہ ہم رہے ہیں۔ ایران عراق جنگ دور کی جانب اشارہ کرتے ہوئے سپریم لیڈر کا کہنا تھا کہ اس دور میں بھی پاکستان کا موقف اس برادرانہ رشتے کی سمت رہا ہے، اس وقت بھی پاکستان نے ہمارا ساتھ دیا تھا۔ دوستو یاد رہے کہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی سے تہران میں کی گئی اس ملاقات کے موقع پر ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود بھی موجود تھے، جبکہ پاکستان کے وفد میں فیلڈ مارشل آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وفاقی وزیر داخلہ محسن رضا نقوی اور وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ بھی شریک تھے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔